بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ کالج کی لڑکی اور شرارتی جنزادہ، محبت کی انوکھی داستان۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ میرے ابا کی کریانے کی دکان تھی، اماں گھر میں کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ ماں کا کام بہت اچھا جا رہا تھا۔ محلے کی تمام عورتیں اماں سے ہی کپڑے سلائی کرواتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں صفائی اور نفاست بہت زیادہ تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری سگی ماں تو میرے بچپن میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے اس وقت ماں کی ضرورت تھی، کسی عورت کی ضرورت تھی جو میرا خیال رکھ سکے۔ سب لوگ کہتے تھے میری ماں کی موت بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی تھی۔ کسی کو بھی ان کی موت کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارے گاؤں کا یہ رواج تھا کہ گاؤں کی تمام عورتیں کپڑے دھونے کے لیے نہر پر جایا کرتی تھیں اور نہر پر نہا کر واپس آیا کرتی تھیں۔ تب میں بالکل چھوٹی سی تھی۔ میں چند دن کی بچی تھی اور گھر میں اماں اور ابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی کہ جو میرا خیال رکھ سکتی۔ میرے اماں اور ابا دونوں ہی اکلوتے تھے اور دونوں کے ماں باپ کو فوت ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت میری ماں چلے میں تھی اور ہمارے گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ چلے میں عورت کو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسے کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ پینے کے لیے پانی باہر سے لایا جاتا تھا اور کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے سب لوگ نہر پر جایا کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر محض 20 دن تھی جب میری اماں نے کپڑے دھونے کے لیے نہر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ کپڑے سارے گندے ہو چکے تھے اور مزید گھر میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اماں نے مجھے محلے میں ایک عورت کے پاس چھوڑا اور کہا 2-3 گھنٹوں کے لیے میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں 2-3 گھنٹوں کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ اماں نہر پر جا رہی ہے تو اس نے اماں کو منع کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس حالت میں نہر پر اکیلی مت جاؤ، دوپہر کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی سایہ چمٹ جائے اور تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ میری ماں بڑی بہادر عورت تھی۔ وہ ان جن بھوتوں کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتی تھی۔ انہیں کافی عورتوں نے منع کیا کہ تم اس وقت دوپہر کا وقت ہے، نہر پر مت جاؤ، مگر میری ماں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور اکیلی ہی نہر پر چلی گئیں۔ جب وہ نہر پر گئیں تو کپڑے دھو رہی تھی۔ انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے ان کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، نہر سنسان تھی، وہاں پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پہلے تو میری اماں نے اس بات کو اپنا وہم خیال کیا، مگر آہستہ آہستہ ان کے دونوں بازو سن ہونا شروع ہو گئے۔ وہ حیران پریشان ہو رہی تھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ کپڑے دھونا چھوڑتی تو ان کے بازو ٹھیک ہو جاتے اور جیسے ہی کپڑے دھونے لگتی تو ان کے بازو سن ہو جاتے۔ وہ اپنے بازوؤں کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک سے انہیں اپنی پیٹھ پر کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، مگر آواز تو بدستور آ رہی تھی۔ اب امی پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہے اور چلے میں انہیں نہر پر دوپہر کے وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اسی وقت گھر کی جانب بھاگ گئی اور جب گھر آئی تو ابا بھی آ چکے تھے۔ پہلے تو اماں نے ان سے بات چھپائی کہ کہیں وہ انہیں ڈانٹ نہ دے، مگر پھر ابا نے انہیں ساری بات بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ ابا نے امی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ امی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کی بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر لیا کرتے تھے۔ وہ محلے کی ایک عورت کو اپنے ساتھ لے کر گئے، وہاں سے تمام کپڑے لے کر گھر واپس آ گئے، مگر اس کے بعد سے میری اماں کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھیں، بات بے بات چونکنے اور ڈرنے لگی تھیں۔ انہیں کوئی نادیدہ مخلوق نظر آتی تھی۔ ابا نے ان کو کتنے ہی لوگوں کو دکھایا، کتنے لوگوں سے دم درود کروایا، مگر اماں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے قریبی گاؤں میں ایک عامل رہتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا مشہور تھا۔ ابا اماں کو لے کر اس کے پاس بھی گئے، مگر اس چیز نے عامل کی درگت بنا ڈالی۔ اس کا تماشا پھر پورے گاؤں نے دیکھا اور اس طرح سے اس عامل کا پول بھی کھل گیا کہ وہ محض ڈرامہ تھا۔ اس کے پاس کوئی جنات نہیں تھے اور نہ ہی موکلات اس کے غلام تھے۔ کتنے ہی لوگوں سے ماں کا علاج کروایا گیا، مگر اماں کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔
مجھے ابا ہی سنبھالتے اور زیادہ تر کام ابا ہی کرتے تھے۔ اب تو اس چیز نے اماں پر حاضر ہونا شروع کر دیا تھا اور ایک دن ماں نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد گاؤں کی اکثر عورتوں کے ساتھ یہی ہونے لگا تھا۔ اکثر عورتیں ڈر جاتی تھیں اور ان کی حالت بھی اماں کی جیسی ہوتی تھی۔ پھر دور دراز گاؤں سے ایک بزرگ کو لایا گیا۔ اس بزرگ نے یہاں پر عمل کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک چڑیل آ گئی ہے جو نہر میں رہتی ہے، وہی عورتوں کو تنگ کرتی ہے۔ بزرگ نے پہلے تو باتوں سے اس چڑیل کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہیں مانی تو بزرگ نے اس چڑیل کو قید کر دیا اور پھر پورے گاؤں کے سامنے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب گاؤں والوں کی اس سے جان چھوٹ گئی تھی اور عورتیں آزادی کے ساتھ نہر پر آنے جانے لگی تھی۔ مگر اب میرا مسئلہ تھا، ابا مجھے اکیلے کیسے سنبھال سکتے تھے؟ یا وہ گھر چلاتے یا مجھے سنبھالتے، یا پھر روزگار کمانے کے لیے باہر جاتے، اور اگر وہ کام نہ کرتے تو کھاتے کہاں سے؟ کچھ دن تک تو محلے میں ایک عورت کے پاس مجھے چھوڑ کر کام پر جاتے رہے، پھر اس عورت نے میری ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی اپنی بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ میری ذمہ داری پھر ابا پر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں میری دادی، نانی یا کوئی بھی عورت نہیں تھی، ایسے میں وہ میری ذمہ داری کس طرح سنبھال سکتے تھے؟ انہوں نے ایک عورت کو میرا خیال رکھنے کے لیے رکھ لیا۔ وہ اسے مہینے کی معقول تنخواہ دیتے تھے، مگر وہ عورت میرا بالکل صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتی تھی۔ نہ وہ مجھے وقت پر دودھ دیتی تھی، نہ میری صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی، نہ میرے کپڑے بدلتی۔ سب رشتہ داروں نے میرے ابا پر زور دینا شروع کر دیا کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنی بیٹی کے لیے ہی دوسری شادی کر لو۔ سب رشتہ داروں نے زبردستی ابا کی شادی ایک کزن سے کروا دی۔ ابا کی وہ کزن بہت ہی زیادہ زبان دراز تھی۔ یہ ابا کی سگی چچا زاد تھی۔ اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ ابا کو شادی کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ وہ ساری زندگی میری ماں کے خیالوں کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ میری سوتیلی ماں کو تو میری ذمہ داری سنبھالنے کے لیے لایا گیا تھا، مگر میرے جوان ہونے تک میں نے کبھی اپنی کوئی بھی ذمہ داری، جو کہ ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پوری ہوتے نہ دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے حال میں مست رہتی تھی، ارد گرد کا انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری سوتیلی اماں بہت لالچی عورت تھیں، ہر وقت ابا سے پیسے کی وجہ سے لڑتی رہتی تھی۔ میں بچپن سے ان کو ایسے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول ہر وقت کھچا کھچا سا رہتا۔ ابا جتنا پیسہ کما کر لاتے وہ سب اماں کو تھما دیتے، پھر بھی اماں کبھی راضی نہ ہوتی۔ ابا گھر کا ماحول ٹھیک رکھنے کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، مگر وہ سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنے پیسوں کو کیا کرتی تھی۔ اپنی کمائی کے پیسے بھی وہ سنبھال کر رکھتی تھی، اپنی سلائی کے پیسے بھی وہ سنبھال کر رکھتی تھی، اور ابا سے بھی تمام پیسے بٹور لیا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی صورت ابا سے راضی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گھر میں کھانے پکانے کے لیے سبزی دال کے علاوہ کبھی گوشت نہیں دیکھا تھا۔ اکثر تو ابا کی جیب میں دکان تک جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی ابا اماں سے مانگ لیتے تو اماں 100 باتیں سناتی۔ میرے ابا طبیعتاً بہت زیادہ شریف تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اماں سے دوسری بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی، مگر میرے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میں بچپن سے ہی گھر کے تمام کام کاج خود کرتی تھی اور انہیں کسی بھی بات پہ تنگ نہیں کرتی تھی، کبھی فرمائش نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے خوش نہیں تھی۔ وہ مجھے ہر وقت اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ گئی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ اسکول میں سب میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے تھے۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر ایک ہی بات کہتا، کسی دن ایسا نہ ہو کہ کوئی جن تم پر عاشق ہو کر اپنی دنیا میں لے جائے۔ میری سہیلیاں ہمیشہ مجھے مذاق میں چھیڑتی، لیکن مجھے ان سب باتوں سے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں ایسی باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اسکول ختم ہوا تو اماں نے میری پڑھائی چھڑوا دی اور بولی، میں اتنا خرچہ نہیں کر سکتی، تمہارے کالج کی فیس ادا نہیں کر سکتی، اور میں گھر بھی نہیں سنبھال سکتی، میں کپڑے سلائی کروں یا گھر کے کام کروں۔ پھر میں نے احتجاجاً ابا سے اپنے شوق کا اظہار کیا، مگر انہوں نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی بہت ہی زبان دراز عورت ہے اور وہ اس کی زبان درازی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں گھر کے ایسے ماحول میں رہ کر پاگل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں زندگی میں کچھ نہ کچھ بن سکتی ہوں۔
مجھے ذرا سی خواہش کے لیے، ذرا سی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تب بھی میں نے اماں سے کہا کہ میں گھر میں ٹیوشن پڑھایا کروں گی اور ان سے جو پیسے آئیں گے ان سے میں اپنی فیس ادا کر لوں گی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں نے مجھ سے کہا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا۔ مجھے اپنی اماں کی لالچ پر بے حد دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ اماں میری سگی ماں نہیں تھی۔ اگر سگی ماں ہوتی تو کبھی یہ بات نہ کہتی، بلکہ میری خواہش پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی۔ میں نے اپنی سوتیلی اماں سے کہا کہ جتنے پیسے ہوں گے اس میں سے فیس ادا کرنے کے بعد میں آپ کو باقی کی رقم دے دیا کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ اس بات کے بعد وہ مجھے انکار نہیں کریں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری سوتیلی ماں راضی ہو گئی۔ میں کالج جانا شروع ہوئی۔ جب گھر آتی تو ٹیوشن پڑھنے والے بچے آ جاتے۔ ان کے جانے کے بعد اماں مجھے کام کاج پر لگا دیتی تھی۔ میں تھک جاتی تھی اور جو کبھی تھک ہار کر رو پڑتی تو اماں مجھ پر غصہ اتارنے لگتی اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، کہتی کہ تم محلے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں تم پر بہت ظلم کرتی ہوں، تم سے کام کرواتی ہوں۔ میں سارا دن مصروفیت میں گزار دیتی تھی۔ ابا پچھلے کچھ دنوں سے بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے رو کر بس ایک ہی بات کہتی کہ مجھے تنہا نہ کریے گا، مگر ابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ابا کی حالت کا بگڑنا سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ ابا کو بظاہر تو کوئی ایسی بیماری نہ تھی، لیکن ان کی حالت دن بدن گرتی گئی۔ چند دن پہلے تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں باقاعدگی سے کالج جایا کرتی تھی۔ مجھے شروع سے تنہائی پسند تھی اور میں کم گو تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی کوئی دوست نہیں بنا سکی تھی۔ کالج کے فارغ وقت میں کوئی کتاب اٹھا کر میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ جس جگہ پر میں بیٹھی تھی اس کے سامنے ایک بہت بڑی لائبریری تھی۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو میں نے کہتے سنا تھا کہ لائبریری میں سایہ ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں یہاں سے ڈر چکی تھیں اور کتنی ہی لڑکیوں کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ لائبریری میں بہت ہی کم لڑکیاں جاتی تھیں۔ اس کالج میں 2 لائبریریاں تھیں۔ لڑکیوں کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی لائبریری بھی بنا دی گئی تھی اور زیادہ تر لڑکیاں اسی چھوٹی لائبریری میں ہی جایا کرتی تھیں، لیکن مجھے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں ایسی باتوں پر یقین کرتی تھی، اس لیے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ ایک روز مجھے اپنے کسی کام سے لائبریری جانا پڑا۔ میری کلاس فیلو سے جب میں نے لائبریری اپنے ساتھ چلنے کا بولا تو وہ کہنے لگی، وہاں سایہ ہے، ہم بڑی لائبریری میں کبھی نہیں گئے، ہم بس چھوٹی لائبریری میں جاتے ہیں۔ میں بھی اس کے ساتھ چھوٹی لائبریری میں چلی گئی، مگر مجھے وہاں اپنی مطلوبہ کتاب نہ مل سکی۔ تھک ہار کر مجھے بڑی لائبریری میں جانا پڑا تو مجھے وہاں بڑا ہی عجیب سا احساس ہوا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے زمانوں سے یہاں پر قدم نہیں رکھا، کسی نے صفائی نہیں کی، ہر چیز پر جالے لگے ہوئے تھے، کتابیں مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ عجیب پراسراریت والا ماحول تھا اس لائبریری میں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ چیز مجھے گھور کر دیکھ رہی ہو۔ میں لائبریری میں داخل ہوئی تو ایک دم پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ میں ایک دم سے حیران پریشان رہ گئی۔ نہ ہوا چل رہی ہے، نہ آندھی اور طوفان ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی انسان ہے، تو پھر دروازہ خود کیسے بند ہو گیا؟ سب اسٹوڈنٹس کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی تھیں۔ تبھی میں ایک دم بہت ڈر گئی، مگر کتاب لیے بغیر میں واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ کتاب میرے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔ اگر وہ یہاں سے نہ ملتی تو مجھے خریدنی پڑتی، اور اس کتاب کو خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کتاب کو لائبریری میں تلاش کروں۔ میں ڈر کے مارے تھوڑا آگے گئی اور ایک میز پر بیٹھ گئی۔ اپنی کتاب سے متعلقہ دوسری کتاب ڈھونڈنے میں الماریاں دیکھنے لگی۔ تمام الماریاں اور کتابیں دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ ان کو جھاڑتے جھاڑتے میں خود بھی اچھی خاصی مٹی سے اٹ چکی تھی۔ مطلوبہ کتاب ملتے ہی میں واپس آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میرا بیگ موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں رکھا تھا، اب کہاں گیا؟ مجھے ایک دم پریشانی ہونے لگی۔ میں نے پوری لائبریری دیکھ لی، مگر مجھے بیگ کہیں نظر نہیں آیا۔ بہت دیکھنے کے بعد لائبریری میں موجود ایک میز پر میرا بیگ پڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں تو کتنی ہی بار اس کونے کی طرف گئی ہوں، وہاں پر مجھے پہلے بیگ نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید میں نے ہی وہاں بیگ رکھا تھا اور اب بھول گئی ہوں، یا پھر میں نے دھیان سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے وہاں سے بیگ اٹھایا اور پھر جلدی سے دروازے کے پاس ٹیبل پر آ گئی۔ وہاں کوئی بھی لائبریرین موجود نہیں تھی، تو میں کتاب لیے واپس آ گئی۔
یہ پورا ہفتہ مجھے کام کے سلسلے میں لائبریری جانا پڑتا رہا کیونکہ میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ مجھے اسائنمنٹ بنانے کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی اور وہ کتابیں خریدنے کی مجھ میں استطاعت نہیں تھی۔ اگلے روز جب میں لائبریری گئی تو ابا کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ نہ جانے وہ ایک دم سے کیوں اتنے بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی اور میری ماں بجائے ان کا خیال رکھنے کے اوپر سے انہیں کام پر نہ جانے کے اور پیسے نہ لانے کے طعنے دیتی تھی۔ میں نے پھر اپنی مطلوبہ کتاب نکالی اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم کرسیاں نیچے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں سب کی سب کرسیاں نیچے گری ہوئی تھیں۔ میں ہکا پکا رہ گئی، میرے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ یہ کرسیاں کس نے گرائی ہیں؟ اور ایک طرف سے سرگوشیاں کرنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی لوگ کیوں گھبراتے تھے یہاں آنے سے۔ یقیناً یہاں پر کوئی نادیدہ ہستی تھی جو آنے والوں کو تنگ کرتی تھی۔ مگر اس سے پہلے تو مجھے ہمیشہ یہاں آ کر سکون ملتا تھا، مگر اب مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ اب بھی ہنسنے کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف کی شدت سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس وقت میں ابا کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اوپر سے ایسی آوازیں مجھے بہت بے چین کر رہی تھیں اور میری نفسیات پر بہت برا اثر ڈال رہی تھیں۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں کھولیں تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے سامنے انتہائی خوبصورت جوان مرد مسکراتا ہوا دیکھا۔ یہاں لائبریری میں آتے مجھے کئی دن ہو گئے تھے۔ یہاں کوئی چڑیا پر نہیں مارتی تھی۔ یہ لڑکیوں کا کالج تھا۔ یہاں پر 2-4 ہی مرد ملازم تھے جو بڑی عمر کے تھے۔ پھر یہ نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ میرا وجود خوف سے کانپنے لگا کیونکہ اگر اسے کوئی یہاں میرے ساتھ دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا، مجھے کالج سے نکال دیا جاتا۔ اس لڑکے کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، ان میں سے بہت گہری روشنی نکل رہی تھی۔ بہت چمک اور گہرائی تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے وجود کے اندر تک اتر کر سب کچھ جان لینا چاہتا ہو۔ میں خوف سے اس کو دیکھنے لگی۔ میری جان اس وقت لبوں پر آ گئی جب پوری لائبریری کی ایک دم لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں اگر کوئی روشنی پیدا کر رہا تھا تو وہ اس لڑکے کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں پورے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے خودی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن میری ٹانگیں جیسے جواب دے چکی تھیں۔ میں اپنی جگہ جم کے رہ گئی تھی۔ ایک دم دوبارہ پوری لائبریری روشن ہو گئی تو اس لڑکے کی آنکھوں کی روشنی میں کمی آ گئی۔ ایک دم وہ زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تم پہلی لڑکی ہو جو یہاں پر اتنی دیر تک بیٹھی رہی ہو۔ یہاں تو کوئی چڑیا پر مارنے سے ڈرتی ہے۔ ایک تو تم بہادر ہو، دوسرا تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، تیسری اور سب سے اہم بات، میرا تم پر دل آ گیا ہے، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ جبکہ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں خوف کے مارے آنکھیں نیچے بیٹھی تھی۔ وہ میری اس حرکت پر مسکرانے لگا اور بولا، مجھ سے ڈرو مت، مجھے اپنا دوست ہی سمجھو۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میں نے ڈر کے مارے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام سلیمان جن زادہ بتایا۔ سلیمان تک تو ٹھیک تھا، مگر جب اس نام کے ساتھ لفظ جن زادہ سنا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میرے چہرے پر اس قدر زور سے پھونک ماری کہ اب میرا ڈر آہستہ آہستہ زائل ہونے لگا۔ میں کافی دیر تک اس کے ساتھ وہاں پر بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ میں نے لائبریری میں بہت زیادہ وقت گزارا تھا۔ میری کلاس کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے واپس باہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے مجھے بآسانی اجازت دے دی۔ پہلے تو میں اس کی اجازت دینے پر حیران ہوئی، پھر اچانک وہاں سے تیزی سے نکلنے لگی، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی دھمکی نے مجھے روک دیا۔ ایک پل تو میں سہم گئی جب اس نے مجھے کہا کہ اگر تم دوبارہ اس جگہ نہ آئی تو وہ وہاں آ جائے گا جہاں میں موجود ہوا کروں گی۔ مجھے اب اس سے خوف آنے لگا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہر روز اس سے ملنے کے لیے آؤں۔ میں نے بھی جلدی سے وعدہ کر لیا اور وہاں سے جلدی باہر بھاگ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی کلاس میں آئی تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پوری کلاس میری طرف دیکھ کر ایک دم حیران ہوئی۔
میری ٹیچر جو نہ جانے کب سے لیکچر دے رہی تھی میری حالت دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ مجھے کرسی پر بٹھایا اور پانی پلایا اور پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، کہاں سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ میں انہیں اس وقت کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی چھٹی لے کر گھر چلی گئی۔ ابھی گھر پہنچی ہی تھی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب سامنے ہی ابا کو چارپائی پر مردہ حالت میں پایا۔ اماں پاس بیٹھی سینہ پیٹ پیٹ کر بین ڈال رہی تھی۔ میں تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس سامنے چارپائی کو دیکھ رہی تھی، جہاں میرا جینے کا آخری سہارا بھی آج اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ابا نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس دنیا کے رحم و کرم پر کیسے جیوں گی۔ میں تو آخری وقت پر ان کے پاس بھی نہیں تھی، ان سے بات تک نہیں کر سکی تھی۔ میرے دکھ کا اندازہ کون لگا سکتا تھا؟ میں مردہ قدموں سے چارپائی کے پاس گئی اور وہاں ہی بیٹھ گئی۔ میری سوتیلی اماں محلے والوں کو دکھانے کے لیے بھاگ کر میرے پاس آئیں اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگیں، دیکھ ہمیں تیرے باپ نے تنہا کر دیا ہے، کیوں اس کو ہم ماں بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ محلے والے اماں کے رونے پر افسردہ ہو گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ محض مگرمچھ کے آنسو ہیں، محض دکھاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے اپنی اماں پر انتہا کا غصہ آنے لگا، لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر میں کچھ بول نہیں پائی۔ میں تو ویسے بھی بزدل تھی، اس کے تمام ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ میں اماں کے رونے پر سوال کرنا چاہتی تھی کہ جب ابا بیمار تھے اور میں ان سے ابا کے علاج کے لیے پیسے مانگا کرتی تھی تو اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوا کرتے تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ اتنی لالچی اور کنجوس تھی، اور ابا ان کا پھر بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ابا کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی محبت کیوں نہیں کی تھی؟ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب ان آنسوؤں کا کیا مطلب ہے؟ میں ان آنسوؤں کا کیا کروں؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، میں چیختی چلاتی رہی اور ابا کو لے کر دفنانے کے لیے چلے گئے۔ میں پھر کتنے دن تک کالج نہیں جا سکی۔ ابا کے جنازہ اٹھنے کی دیر تھی، جیسے ہی 40واں ہوا ماں کا ظلم و ستم پھر سے بڑھ گیا۔ اماں نے اب مجھے پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی کے گھر کام پر بھی لگا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ٹیوشن کے پیسے بہت کم آتے ہیں، اس لیے ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی کے گھر میں کام بھی کرو، کیونکہ تمہارا باپ تو رہا نہیں جو کما کر لائے، اور میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں کسی کے گھر میں کام بھی کرتی تھی، اس کے علاوہ میں گھر میں بیٹھ کر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، لیکن میری ساری رقم اماں لے لیتی۔ ابا کے ہوتے ہوئے سبزی اور دال پک جایا کرتی تھی۔ اب تو اماں دو دو دن مجھے کھانے کو بہت ہی کم دیتی۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی لائبریری نہیں گئی تھی، اور نہ ہی مجھے اس جن زادے سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا۔ ایک روز اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا اور حسب معمول میرے پاس کتاب نہیں تھی۔ چھوٹی لائبریری میں کتابیں دیکھیں، مگر مجھے اپنی مطلوبہ کتاب نہیں ملی۔ میں اماں کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھی، جو مجھے جان بوجھ کر گھر سے نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتی تھی بہت کر لی پڑھائی تم نے، اب گھر سنبھالو۔ بہت مشکل سے میں جلدی سے ان سے جان چھڑوا کر گھر سے آئی اور لمبی لائن میں لگ گئی۔ اتنی لمبی لائن ختم ہونے کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے اپنے بیگ میں سے اپنی فائل نکالنا چاہی، مگر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے بیگ میں میری فائل موجود ہی نہیں تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے اپنی فائل کہیں نہیں ملی۔ میں جو گھر سے سیدھا کالج میں آئی تھی، اب تو مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ سر نے مجھے لائن سے نکلنے کو بولا۔ میں ان کی منت سماجت کرنے لگی کہ میں اپنی فائل جلدی ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ سر نے بولا جب مل جائے تو لے آنا۔ میں جلدی سے روتی ہوئی وہاں سے نکلی، سارا کالج دیکھ لیا۔ تھک ہار کے میں لائبریری میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں مجھے ہمیشہ سکون ملا کرتا تھا۔ لائبریری میں آنے کے بعد مجھے وہ جینزادہ اور اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ میں لائبریری میں بیٹھ کر رونے لگی، میری بے بسی عروج پر تھی۔ ابھی مجھے وہاں روتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کان کے پاس ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسی جنزادے کی تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور بولا، اتنی جلدی ہمت ہارنے والے انسان نہیں ہوتے، تمہیں مزید کوشش کرنی چاہیے، تمہاری فائل کہیں نہ کہیں تو مل جائے گی۔ ہمت ہارنے والوں کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے، تمہیں تو جیتنا ہوگا، اور لگتا ہے تمہیں بھولنے کی بہت ہی پرانی عادت ہے۔ تبھی میرے ساتھ پہلے کیا ہوا وعدہ بھول گئی، اپنی فائل کو بھول گئی۔
پہلے تو میں حیران ہوئی کہ اسے میری فائل کا کیسے پتہ چلا، پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو ایک جن زادہ ہے۔ تب میں خوف زدہ ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ رونے لگی اور بولی، میں پورے کالج میں ڈھونڈ چکی ہوں مگر مجھے کہیں فائل نہیں ملی۔ اس کی آنکھیں ایک دم غصے سے چمکنے لگیں۔ وہ بولا، مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو محنت اور کوشش کے بغیر ہار مان لیتے ہیں۔ تم ادھر دیکھو، تمہیں یقیناً تمہاری مطلوبہ چیز مل جائے گی، اور آج آخری دن ہے فائل جمع کروانے کا۔ اگر فائل جمع نہ ہوئی تو میرے پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تم ادھر دیکھو، تمہیں یقیناً تمہاری مطلوبہ چیز مل جائے گی، لیکن اگر تم تلاش نہیں کرو گی تو ملے گی کیسے؟ میں آپے سے باہر ہونے لگی، پھر پوری لائبریری چھان ماری، لیکن مجھے کہیں بھی فائل نظر نہ آئی۔ میں دوبارہ جنزادے کے پاس آئی اور بولی، میں نے پوری لائبریری دیکھ لی ہے مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج آخری دن ہے فائل جمع کروانے کا۔ اگر فائل جمع نہ ہوئی تو میری پوری سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور میری اماں تو پہلے ہی مجھے پڑھنے نہیں دیتی، اب تم بالکل ہی مجھے گھر بٹھا لیں گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جنزادے کو نظر انداز کرتی کرسی پر بیٹھتے ٹیبل پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر آج فائل نہ ملی تو میری اماں مجھے کبھی پڑھنے نہیں دیں گی اور میری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے میری پڑھائی چھوٹ جائے۔ ابھی میں رو رہی تھی کہ جنزادہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، تم اپنا کیا وعدہ کیوں بھول گئی تھی؟ میں نے روتے ہوئے اسے ساری داستان سنا دی کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، میری ماں بھی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی، کل میں مشکل سے گھر سے نکل کر آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر میری مشکل مزید بڑھ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا مقصد صرف گھروں کے کام کرنا ہے، نہ کہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا۔ مجھے ماں نے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، اب تو لگتا ہے ساری زندگی لوگوں کے کام کر کے ہی گزر جائے گی۔ جنزادے نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ایک دم میرے سامنے میری فائل رکھ کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بس تنگ کر رہا تھا، میں تو تم سے شرارت کر رہا تھا، تمہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ تم اپنا کیا وعدہ بھول گئی ہو۔ تو ایک دوست ہونے کے ناطے میں نے تمہیں تنگ کیا، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو پورا کرتے ہیں۔ تمہارے باپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا، مجھے ان کے بارے میں جان کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ کاش کہ میں تمہاری اس وقت کوئی مدد کر سکتا، تمہیں تسلی دے سکتا، ورنہ تم جس ذہنی حالت میں تھی میں تمہارے سامنے آتا تو تم مزید خوفزدہ ہو جاتی، اور پھر تمہاری ماں تمہیں پاگل ثابت کر کے کسی پاگل خانے میں چھوڑ آتی۔ میں تو فائل کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ شرارت کی تھی یا جو بھی تھا، میں نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم اچھے دوست ہیں، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھے بتا سکتی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سامنے کبھی بھی خوفناک شکل میں نہیں آؤں گا اور ہمیشہ تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جب میں آفس میں گئی تو میں جیسے ہی فائل جمع کروانے گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا کیونکہ آفس بند ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور میں وہاں ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب تو میں رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ تبھی وہ جنزادہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا۔ میں اس کو بولی، یہاں سے اٹھو، میں اپنی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے کہ اس کے ساتھ کون لڑکا ہے؟ مجھے کالج سے نکال دیں گے، اور میری ماں تو چاہتی ہی یہی ہے۔ جنزادہ بولا، پریشان نہ ہو، مجھے یہاں بیٹھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری فائل جمع نہیں ہوئی، سب تمہارا قصور ہے، میری زندگی تم نے خراب کر دی اپنی شرارت میں۔ وہ سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنے آنسو صاف کر لو، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس پر یقین آنے لگا، لیکن میں اس سے دوستی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ میں تم سے دوستی نہیں کر سکتی۔ آخر کیوں نہیں کر سکتی دوستی؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میری سگی ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی ابا، اب تو بس میں اپنی ظالم سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں تم سے وعدے کر کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں یہ تو وعدہ خلافی ہوگی، میں تمہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتی، اور اب تو ویسے بھی میری اسائنمنٹ جمع نہیں ہوئی، میرا پورا سال ضائع ہو گیا ہے، میری اماں اب مجھے کالج نہیں بھیجیں گی،
پھر میں تمہارے ساتھ دوستی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ مجھے ایڈمن آفس کے سامنے لے کر آیا اور بولا، جاؤ اور ان سے بولو کسی مسئلے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے اپنا سال ضائع نہیں کرنا، میری یہ فائل جمع کر لیں۔ میں لمبا سانس کھینچ کر جن زادے کی بات مانتے ہوئے اندر چلی گئی اور جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی سب ایڈمن سے بول دیا۔ سر میری طرف کچھ دیر دیکھتے رہے۔ سر کے ساتھ اور بھی بہت سی ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک میری کلاس ٹیچر بھی تھی۔ وہ کہنے لگیں، سر یہ واقعی پریشان تھی، ویسے تو سارا سال بچی بہت اچھی رہی ہے، میرے خیال سے اس کو ایک موقع دے دینا چاہیے۔ سب نے حامی بھری تو سر بھی مان گئے اور میری فائل جمع کر لی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرا دل کیا وہاں ہی کھڑے کھڑے اونچی اونچی آواز میں سب کو بتا دوں کہ میں بہت خوش ہوں۔ میں خود پر ضبط کرتی باہر آئی تو وہاں جن زیادہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر لائبریری میں گئی لیکن وہاں کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا اور سلیمان کو آوازیں دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو اندر سے کئی انگریز باہر نکلے۔ میں ان سب کو دیکھ کر پریشان ہوئی اور ایک طرف ہو گئی۔ کالج کے ایک سر بھی لائبریری سے باہر آئے اور وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ بولے، یہاں آنا سختی سے منع ہے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ یہاں سے چلی جائیں، یہ اب کالج کا حصہ نہیں رہا۔ میں نے حیرت سے سر کی طرف دیکھا اور لائبریری کی دوسری طرف گئی۔ لائبریری کا وہ دروازہ بھی بند تھا اور اب تو سر بھی تالا لگا کر دروازے کو سیل کر گئے۔ میں افسردہ سی ہو کر لائبریری کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مجھے جن زادے کی ہمیشہ کہنے والی بات یاد آئی کہ جب تک کوشش نہیں کرو گی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی بات نے جیسے میرے اندر جنون پیدا کر دیا۔ میں پوری لائبریری کی طرف گھومی اور کوئی راستہ نکالنے لگی جہاں سے میں اندر جا سکوں، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ لیکن میں نے اپنے دوست کی بات یاد رکھتے ہوئے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے ایک کھڑکی نظر آئی جو باقی کھڑکیوں کے مقابلے میں تھوڑی نیچے تھی۔ میں جلدی سے اس کھڑکی کے پاس گئی اور اس کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے جم گئی تھی۔ میں نے پاس پڑا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کھڑکی پر دے مارا۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر کھڑکی کھول لی اور اس کے ذریعے اندر چلی گئی۔ جن زیادہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، جلدی سے اس کے پاس گئی۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کی مدد سے یہاں آئی ہوں۔ وہ ناسمجھی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے جو مجھے ہمت رکھنے اور کبھی ہار نہ ماننے کا درس دیا ہے وہی میرے کام آیا۔ لیکن اس نے کوئی خاص بات نہ کی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بولا، یہ جگہ کیسے سیل ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا، کچھ انگریز یہاں کلب بنانا چاہتے ہیں، یہ میرا گھر تھا کبھی، لیکن یہاں کالج بن گیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہاں بچے پڑھنے آتے تھے، مگر میرے گھر میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ لیکن اب یہ جگہ بیچی جا رہی ہے، یہاں گناہ کا کام کیا جائے گا اور میں اپنے گھر کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو جن زادے کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے اس کو بولا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ آپ کا گھر بچ جائے؟ وہ بولا، اگر کوئی اس جگہ کو خرید لے تو میرا گھر بچ سکتا ہے۔ میں بھی افسردہ ہو کر بیٹھ گئی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جن سے میں وہ جگہ خرید سکتی۔ مگر پھر جن زادے کی بات دماغ میں آئی کہ کچھ تلاش کیا جائے تو ہی کچھ ملتا ہے۔ پھر جلدی سے میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں؟ وہ اچنبے سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم مجھے وہ پیسے دے دو تو میں ان انگریزوں سے زیادہ پیسے کا لالچ دے کر کالج کے مالک سے یہ جگہ خرید سکتی ہوں۔ جن زادے نے خوشی سے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس طرح سے یہ جگہ تمہاری ملکیت میں ہوگی اور تم جو چاہے اس کا کرنا۔ میں بھی خوش ہو گئی اور اس سے ایک چھوٹا سا شاپر لے کر میں جلدی سے آفس میں گئی۔ جن زادے نے کہا، تم جتنے پیسے منہ سے نکالو گی اس سے اتنے ہی پیسے نکلیں گے۔ میں آفس کے اندر گئی جہاں کالج کا مالک انگریزوں سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میں وہاں جا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ کالج کے مالک نے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا، آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں پر اتنی اہم لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے
اور آپ کو کس نے پرمیشن دی یوں کمرے میں آنے کی؟ جو کالج کا آنر تھا وہ پیسوں کے معاملے میں بھی پریشان تھا. انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ یہ کالج بیچ رہے تھے. میں نے ان سے کہا آپ 2 منٹ میری بات سن لیں سر. سر کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ آیا، مگر پھر وہ میری بات سننے پر رضامند ہو گئے. میں نے اس سے پوچھا یہ لوگ آپ کو کالج سیل کرنے کے کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ اب کی بار انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا اس بات سے آپ کا کیا تعلق؟ میں نے کہا سر جتنے پیسے یہ آپ کو دے رہے ہیں میں اس سے ڈبل پیسے آپ کو دوں گی، مگر یہ بلڈنگ آپ ان لوگوں کو نہیں بیچیں. اس بات پر وہ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے اتنے پیسے آپ کہاں سے لاؤ گی؟ میں نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے، آپ بس میری بات مان لیں. کالج کے اونر کے ساتھ انگریز بھی ہنسنے لگے. اونر نے اس جگہ کی قیمت بتا کر کہا کیا دے سکتی ہو؟ اتنے میں نے اپنے پرس میں اس سے ڈبل پیسے نکالے اور ان کے سامنے رکھ کر بولی آج سے یہ جگہ میری ہوئی، مجھے اس جگہ کے کاغذات چاہیے ابھی اور اسی وقت. اونر نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر پیسوں کی طرف، اور حیرانی سے ایڈمن کو کہا کہ مجھے کاغذات دے دے. وہ خود بھی یہ جگہ غیر ملکیوں کو بیچنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو پیسے بھی ان کی زبان سے زیادہ مل رہے تھے، تو انہیں میری بات ماننے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی. میں بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے دوست کی مدد کی. میں جیسے ہی جنزادے کے پاس گئی وہ کہنے لگا میں جانتا تھا یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت پہلے سے تنہا زندگی گزار رہا ہوں. میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. یہاں اسی جگہ میں نے بچپن اور جوانی گزاری ہے. میں ہمیشہ اپنے اماں ابا کو یاد کرتا تھا. میرے تایا چچا مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے. انہوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا، لیکن میں جن تھا. میں نے ان سے اپنا بدلہ لیا اور خود سے عہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا. پھر ایک روز تم میری زندگی میں آئی. تم بھی مجھے میرے جیسی لگی. دنیا سے تھکی ہاری لڑکی، تم بہت خوبصورت تھی. میں تمہارا ساتھ چاہتا تھا، اسی لیے میں تمہارے آس پاس رہنے لگا. تم میں جس بات کی کمی تھی میں وہ پوری کرنا چاہتا تھا. میں جنزادے سے بہت متاثر ہوئی، لیکن میں نے اسے بولا کہ میری اماں بہت ظالم ہے، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں. اس نے پھر وہی بات کہی کہ تم ہمت نہیں ہارو گی، وعدہ کرو مجھ سے، اور ایک اور وعدہ کرو کہ تم اس جگہ کو کسی کے حوالے نہیں کرو گی. میں جنزادے کی بات پر حیران ہوئی اور اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا مجھے ایک جنزادے کو ایک انسان سے پیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر میں تم سے پیار کرنے سے خود کو روک نہیں پایا. اب اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا ہے. مجھے واپس بلا لیا جائے گا میری اپنی دنیا میں جہاں میرے جیسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں. میں تو جنزادے کی بات پر حیران تھی. میں خوف سے کانپنے لگی اور بولی نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ کہنے لگا فکر نہیں کرو، جب تم دل سے مجھے یاد کیا کرو گی میں بھاگا چلا آیا کروں گا. تم مجھے ہر وقت اپنے آس پاس پاؤ گی. تم جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوگی میں تمہارے ساتھ موجود ہوں گا. پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دی اور کہا جب مجھے بلانا ہو اس کو زمین پر رگڑنا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے ایک دم دھوئیں کی صورت غائب ہو گیا اور میں وہاں بیٹھتی چلی گئی. میں پھوٹ پھوٹ کر روتی سلیمان کو آوازیں دیتی رہی، مگر میری آہو پکار اس نے نہ سنی. میں لائبریری سے گھر واپس لوٹ آئی. آتے ہی بیگ ایک طرف رکھا. اماں غصے ہونے لگی کہ سارا دن لگا کر آئی ہو، گھر کے کام کون کرے گا؟ اب تو مجھ میں بھی بس ہو گئی تھی. میں نے سوتیلی ماں کی طرف دیکھا اور وہ ایک دم گھبرا گئی اور ڈر کے مارے بولی یہ تیری آنکھیں نیلی روشنی کیوں دے رہی ہیں؟ مجھے سوتیلی ماں کی بات پر حیرانگی ہوئی. میں نے جیسے ہی شیشے میں خود کو دیکھا میری آنکھیں نیلی رنگ کی تھیں. مجھے جنزادے کی بات کانوں میں سنائی دی کہ میں تمہارے آس پاس ہی ہوا کروں گا. پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، پھر میں مسکرا دی. اس کی پاک محبت مجھ میں سما گئی تھی. اس جنزادے سے میرا کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود وہ میرے وجود میں سما گیا تھا. میری ماں میرے ساتھ جو بھی کچھ برا کرنے کی کوشش کرتی تھی یا میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتی تھی اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہو جاتا تھا. اب تو وہ رات کو ڈرنے لگی تھی اور سوتے سوتے چیخیں مار کر آ جاتی تھی. ایک بار اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. صرف ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے ہی اس کا بازو فریکچر ہو گیا اور کتنے ماہ تک وہ اپنا بازو ہلا بھی نہیں پائی تھی. اب تو میری سوتیلی ماں بھی مجھ سے ڈر ڈر کر رہتی تھی. نہ وہ مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا بولتی تھی، نہ کسی بات سے منع کرتی تھی.
میں اپنی مرضی کے مطابق ہی زندگی بسر کرتی تھی۔ میں ہر دکھ اور غم میں اس کو یاد کرتی تو جیسے وہ مجھے انتہائی قریب محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا لمس اور اس کی خوشبو بھی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ میرے بہت قریب ہو۔ زندگی میں اس دوست نے مجھے ایک ہی سبق سکھایا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں کہاں زمین پر تھی اور اب کہاں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ کالج بہت اچھا چل رہا تھا، اس سے بہت زیادہ آمدنی ہو رہی تھی۔ میں بہت جلدی ترقی کرتے ہوئے اتنا اوپر چلی گئی کہ میری بہت سی کمپنیاں چلنے لگیں، میرے بہت سے کاروبار چلنے لگے، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کبھی کبھی ہمیں کسی کے پیسوں کی نہیں بلکہ کسی کے چند جملوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے احساس کی، کسی کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ایسے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری ہمت بندھاتے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ میری سوتیلی ماں بھی بہت زیادہ بدل گئی تھی، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ میری جنزادے سے یہ محبت کی داستان بہت الگ تھی، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے اور وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور حقیقی محبت وہی ہوتی ہے جس کی بدولت آپ کے محبوب کو ہمیشہ آپ سے کوئی فائدہ ہی ہو، نہ کہ وہ کسی مشکل میں پڑے۔ مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ میری مدد کرنے کے لیے ضرور آتا تھا، پھر اس کے کہنے پر ہی میں نے ایک انسان کے ساتھ شادی کر لی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔